ہی میں اس پہ لعنت کیوں نہ کروں جس پر لعنت رب نے قرآن میں کی ہے. جس پر قرآن میں رب نے لعنت کی ہے میں اس پہ لعنت کیوں نہ کروں. جس پر رب نے لعنت قرآن میں کی ہے میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں. یہ جملے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے. اب ایک عورت وہ جو شریعت مطہرہ کا مطالعہ رکھتی تھیں انہوں نے کہا ابن ام عبد، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں اور پھر عام سے صحابی نہیں ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنیف مولع علما، عبداللہ بن مسعود علم سے بھرا ہوا گھر ہے. یعنی اتنا زیادہ علم ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو پورا گھر علم کا قرار دیا ہے. تو خاتون نے کہا ابن مسعود آپ تو بہت وسیع مطالعہ رکھتے ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ یہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر. تو انہوں نے کہا تلوت البارحہ ما بین الضفتین، میں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ کے اب تمہارے سامنے آ رہی ہوں. کسی جگہ اس کا ذکر نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے واشمہ پر، مستوشمہ پر، واصلہ پر، مستوصلہ پر، یہ لعنت کی ہے اللہ نے. تو قرآن میں تو کہیں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، آپ کہتے ہو قرآن میں موجود ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لو تلوتی ہے لوجدتی ہے، تم نے پھر قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اگر تم قرآن پڑھتی تو تمہیں نظر آتا کہ لعنت موجود ہے. اب اگلے لفظ بخاری شریف میں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو دیں وہ لے لو اور اللہ کے رسول جس سے روکیں وہ رک جاؤ. کیا یہ آیت ہے یا نہیں؟ تو وہ صحابیہ کہنے لگیں یہ آیت تو ہے. تو ابن مسعود کہنے لگے جب یہ آیت ہے تو پھر قرآن کہتا ہے جو نبی فرمائے وہ حاصل کرو، قرآن لازم کر رہا ہے تم کو کہ وہ قرآن کا حکم ہے. اور کہا میں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، کہ سرکار نے اپنی زبان سے کہا کہ رب ذوالجلال نے لعنت کی ہے واشمہ پر اور لعنت کی ہے مستوشمہ پر. مستوشمہ ہے جو لگوانے والی ہے، واشمہ ہے جو لگانے والی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ نے لعنت کی ہے. تو ابن مسعود کہنے لگے جب سرکار یہ کہتے اللہ نے لعنت کی ہے تو تم کہتی ہو کہ لعنت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو پھر تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو سرکار فرماتے ہیں وہ رب کا حکم ہوتا ہے. تو کہنے لگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فرمائے لعن اللہ، رب نے لعنت کی ہے، تو وما آتاکم الرسول فخذوہ یہ آیت کے مضمون میں شامل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا بیان کیا کہ یہ تغییر خلق ہے، تخلیق کو بدلنا ہے، اس کو ناجائز قرار دیا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا رب نے لعنت کی ہے تو میرے نبی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ رب نے لعنت کی ہے یہی اس بات کا قرآنی ذکر ہے کہ رب ذوالجلال ایسی عورتوں پہ لعنت کرنے والا ہے. اس خاتون نے پھر تسلیم کیا کہ وما آتاکم الرسول سے اور پھر اس حدیث سے جو مضمون ثابت ہوا تو تم سچے ہو جو کہہ رہے ہو کہ اللہ نے قرآن میں ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے. دوسرے نمبر پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام میں بیٹھے تھے تو آپ کا دریائے علم جوش میں آ گیا تو فرمانے لگے حج کا موقع تھا لا تسألونی عن شیء الا اجیبکم اجبتکم فیہ من کتاب اللہ، اور جو مسئلہ بھی مجھ سے پوچھو گے میں قرآن سے جواب دوں گا. لا تسألونی عن شیء نکرہ تحت النفی ہے، کوئی بھی سوال پوچھو، کوئی بھی پوچھو میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا. یہ ان کا علم بول رہا تھا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا کہ قرآن سے میں جواب دوں گا تو ایک شخص نے کہا پاس آخر مسجد حرام تھی، علم کا زمانہ تھا، بڑے بڑے مفتیان تھے، بڑے بڑے محققین بیٹھے تھے، حج کا موقع تھا، پورے عالم اسلام کی کریم موجود تھی اور امام شافعی نے یہ چیلنج کر دیا کہ جو بھی مسئلہ یہاں مجھ سے پوچھو میں ابھی قرآن سے اس کا جواب دوں گا. تو ایک شخص نے کہا امام اب مجھے جواب دو ما تقول فی المحرم اذا قتل الزنبور، اگر کوئی حالت احرام میں
زمبور کو، بھیڑ کو، جس کو پنجابی میں ڈیمو کہتے ہیں، اگر کوئی حالت احرام میں اسے مارے تو اب محرم کا کیا حکم ہے؟ اس پہ کیا لازم آئے گا؟ دم لازم آئے گا یا دم نہیں لازم آئے گا؟ یہ آپ ہمیں بیان کریں۔ اب عجیب صورتحال بن گئی، زمبور کا لفظ قرآن میں موجود نہیں، حکم کہاں سے آئے گا؟ کہا یہ تھا جو پوچھو گے میں قرآن سے ثابت کروں گا۔ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیتے وقت فرمایا لا شیء علیہ، اس پہ کوئی شے نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے حالت احرام میں بھیڑ کو مارا، زمبور کو مارا، اس پر کچھ بھی لازم نہیں آتا، نہ اس پر دم دینا ہے، نہ صدقہ کرنا ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، اس پہ کوئی چیز بھی لازم نہیں آتی۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو سائل نے کہا این ھذا فی کتاب اللہ، بتاؤ کس آیت میں ہے؟ تم نے کہا تھا جو پوچھو گے تو میں قرآن سے جواب دوں گا، تو ہم نے مسئلہ پوچھا، تم نے جواب دیا کہ اس پر کچھ بھی لازم نہیں آتا، تو اس جواب کو ثابت کرو کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے۔ اب وقت کے امام شافعی اس مسئلے کو قرآن سے ثابت کرنے لگے ہیں، فرمانے لگے جو میں نے دعویٰ کیا سچا کیا، تو میں یہ مسئلہ تمہیں قرآن سے ثابت کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے پڑھا اللہ کا فرمان ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ حاصل کر لو، جو دیں وہ پکڑ لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت ہے قرآن کی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا دیا ہمیں؟ فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ تو قرآن نے کہا بات مانو نبی علیہ السلام کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت بھی ہے، میرے خلفاء کی سنت بھی ہے، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہا میں سند سے، میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، انہوں نے حضرت عمر سے سنا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ سے پوچھا گیا اگر کوئی بندہ حالت احرام میں زمبور یعنی بھیڑ کو مارتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا لا شیء علیہ، اس پہ کچھ بھی لازم نہیں آتا۔ تو فرمایا میں نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی حالت احرام میں بھیڑ کو مارتا ہے تو اس پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ اب امام شافعی جیسا امام یہ انداز بتا رہا ہے لوگوں کو کہ اگر صرف جو لفظ ہیں قرآن کے انہی تک اپنے قانون کو محدود کر دو گے، انہی تک اپنے دین کو محدود کر دو گے، تو پھر تو زور کی نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے، کیونکہ وہاں تو رکعتیں ذکر نہیں ہے کہ پڑھنی ہے تو کتنی پڑھنی ہے۔ وہ تب پتا چلے گا جب وما آتاکم الرسول کا اگلا چیپٹر پڑھو گے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ انداز ہے کہ تم نے بھیڑ کے بارے میں پوچھا، میں نے تمہیں بتا دیا، قرآن کہہ رہا ہے جو نبی فرمائے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، اور سرکار فرما رہے ہیں تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ اور خلیفوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست یہ مسئلہ پوچھا گیا جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے، انہوں نے اس پر فرمایا تھا کہ محرم پہ کچھ بھی لازم نہیں آتا، لہذا میں نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی بھیڑ مارتا ہے تو اس پر کوئی دم لازم نہیں آتا۔ اب یہ انداز ہے قرآن مجید کو ماننے کا اور قرآن مجید برہان رشید سے مسائل کے استنباط کا، استخراج کا، مسائل کو حل کرنے کا۔ اور یہ ڈیمو اور بھیڑ جیسے معاملات جو ہیں وہ ثابت ہیں، اور سب سے بڑا فرض جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا ادب ہے، اور سب سے بڑا معاملہ اور پھر جرائم میں سے سب سے بڑا جرم، اس کے لحاظ سے قرآن مجید اور شریعت خاموش ہو اور کوئی سزا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی درک ہے، اویئرنیس ہے کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے، وہ اگرچہ چند سالہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی یہ بات یقیناً سمجھ آئے گی کہ رب ذوالجلال نے اس امت کا امتیاز ہی یہ بنایا ہے کہ پہلی امتیں تحفظ ناموس رسالت کے اندر وہ کردار ادا نہیں کر سکیں جس کردار کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا ہے۔
اس سلسلہ میں آپ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید کے فرائض